یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کتنی قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کتنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا یہ بہت اہم اور قیمتی بیان کہ حضرت جی اس بیان کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ہر عمل کے کرنے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا جو اللہ کے ہاں ملعون ہے، وہ دنیا جو اللہ کے یہاں ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو اللہ رب العزت یہ ساری دنیا مسلمانوں کو دیتے، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ جو وہ دنیا جس کی یہ حیثیت ہے، اس کے طریقوں کے بدل جانے پر فائدے حاصل نہیں ہوتے، تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، وہ اوامر جو اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اوامر کے اندر اگر انسان اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنے طریقوں کے اعتبار سے چلے تو کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح عبادت کو نبوت کے طریقے پر لانا ہی عبادت کے اثر کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو عبادت کو قابل قبول بناتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے عبادت ہی عبادت کو قابل قبول اور مؤثر بناتا ہے، بالکل میرے محترم دوستو، عزیزو، جس طرح عبادت ایک متعین طریقہ ہے اور اس کی متعین سنت ہے، بالکل اسی طرح دعوت الی اللہ، جس کو دے کر انبیاء علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ ہو، روزے کا طریقہ ہو، زکوٰۃ کا طریقہ ہو، حج کا طریقہ ہو، استنجے، وضو، کھانے پینے، بیاہ شادی کے طریقے سنت کے مطابق ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے اس کا کوئی طریقہ متعین نہ ہو۔ اللہ رب العزت بذات خود داعی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت تو ہو سنت کے طریقے پر، دعوت ہو کسی بھی طریقے پر؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جس طرح ضروریات میں، عبادات میں سنت کی تحقیق کرنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو ہر ممکن اس کا پابند بنانا ضروری ہے، اسی طرح دعوت الی اللہ میں اس کام کے مزاج، اس کے طریقے، اس کے اصولوں کا پابند بننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ بڑا کام ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ عبادات اپنی ذات سے اللہ سے جڑنے کے لیے ہیں، لیکن دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ یہ فرق ہے کہ عبادات خود اللہ کی ذات سے جڑنے کے لیے ہیں، دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی اصول کی وہ پابندی اور اس کام کے مزاج کی وہ پابندی کرنی ہوگی جس کا پابند انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو بنایا گیا ہے۔ جس طرح شادی خواہش کی بنیاد پر، تجارت خواہش کی بنیاد پر، ضروریات خواہش کی بنیاد پر پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طرح دعوت اللہ کی ذمہ داری اپنی چاہت کی بنیاد پر نہیں پوری کی جائے گی، بلکہ اپنے آپ کو اس میں بھی سنت کا پابند بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ اتباع سنت
جس طرح حاجت اور ضرورت میں ہے اس طرح عبادات میں بھی ہے، اور جس طرح عبادات میں سنت کا اتباع ہے اس طرح دعوت الی اللہ میں بھی اتباع سنت ہے، جس کی سب سے پہلی سنت اور سب سے اہم سنت وہ یہ کہ اس کام میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ کسی طبقے، کسی گروہ، کسی قوم، کسی زبان، کسی رنگ، ان کو سامنے رکھ کر اگر دعوت کا کام کیا جائے گا اس سے گروپ بنیں گے، امت نہیں بنے گی، اس سے امت نہیں بنے گی۔ امت بنانے کے لیے سب سے پہلی سنت، نبوت کا سب سے پہلا عمل وہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر، ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر باعتبار صرف دعا کے نہیں کہ ساری انسانیت کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں، باعتبار دعوت کے نہیں کہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سخاوت اور آپ کا لوگوں کے کام آنا یہ بے اعتبار اپنا اتباع کرنے والوں کے لیے کہ نہیں تھا، بلکہ ایک مشرک، ایک کافر، ایک یہودی، ایک نصرانی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ ان کا جو معاملہ، جو اخلاق اور سخاوت اپنوں کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ غیروں کے لیے ہے۔ اس عمومیت نے، اس فراخ دلی نے اسلام میں آنے کا راستہ کھولا تھا۔ یہ اسلام کا اصل دروازہ یہ ہے، اسلام کا اصل دروازہ ہے کہ وہاں دعوت بغیر کسی قوم کی تقسیم اور علاقے کی تقسیم اور کسی زبان اور رنگ کی تقسیم کا بغیر دعوت ہے۔ بلال حبشی آپ کے ساتھ کالے، صہیب رومی آپ کے ساتھ گورے، ہر زبان کا آدمی ابتدا سے آپ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز اپنے اندر وسعت اور دعوت میں عمومیت پیدا کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طبقہ نہیں بنایا تھا، آپ نے کوئی طبقہ نہیں بنایا تھا کہ ایک طبقہ بنائے جو امت پر محنت کرے، نہیں، بلکہ آپ کی اتباع کرنے والوں میں ہر رنگ، ہر زبان، ہر خیال کا آدمی آپ کی دعوت کا میدان تھا، اس لیے ہر ایک لپک کر آتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دعوت میں اس کام کے کرنے والوں میں سب سے پہلے وسعت قلبی پیدا ہو۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ تنگ دلی سے قومیں بنتی ہیں، امت نہیں بنتی۔ امت بننے کے لیے سب سے بنیادی سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ کسی غلام کو دعوت دینے میں ان کے آقاؤں کے ہوتے ہوئے آپ کی اس میں کوئی عار نہیں تھی کہ اس سے کیا بات کریں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے کیا بات کی جائے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ کوئی میری حیثیت کا آدمی ہوتا، جس درجے کا میں ہوں اس درجے کا آدمی مجھ سے بات کرے تو میں اس کو بات سمجھاؤں، یہ جا کر دوسروں کو سمجھائے۔ یہ بات نبوت کی شان میں اور نبوت کے کام میں یہ بات نہیں ملے گی کہ مجھ سے میری حیثیت کا آدمی بات کرے، یہ بات نہیں ملے گی۔ بلکہ جب حیثیت والوں کو آپ نے الگ موقع دیا اور عوام کو آپ نے الگ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف تنبیہ ہوئی، عبسہ اسی پر نازل ہوئی کہ آپ نے رؤسائے مشرکین کو الگ جوڑ لیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جو علم کی طلب لے کر آ رہے تھے ان کو آپ نے روک دیا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ وقت تمہارے آنے کا نہیں ہے، تمہارا وقت دوسرا ہے۔ آنے سے نہیں روکا، وقت متعین کر دیے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اس درجے پر بھی اگر امت کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے اس کو آپ نے روک دیا، جن میں طلب نہیں ہے ان کی آپ کوشش میں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ سفر ہجرت میں آپ نے مشورہ کیا کہ کس طرف سے جانا ہے، صحابہ نے عرض کیا، آپ کے رہبر نے کہا کہ یہ راستہ ہے قریب کا، لیکن اس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، کسی گزرنے والے قافلے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ ہجرت کا سفر ہے، انتہائی خوف اور حالات میں آپ نکل رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ صرف 2 ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے آپ خطرناک راستے اختیار فرما رہے ہیں؟ راستے اور بھی ہیں، ہجرت کرنی ہے، راستے اور بھی ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو تاکہ ان دونوں ڈاکوں کو بھی ہم دعوت دیں۔ آپ نے بتکلف بالارادہ ڈاکوں کا راستہ اختیار کیا، وہ دونوں آپ کو راستے میں ملے، آپ نے دونوں کو دعوت دی، اللہ نے دونوں کو اسلام کی ہدایت دی۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے قلوب داعی کی دعوت پر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، جب اس کے دل میں ہر انسان کو، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے اور اللہ کی ذات سے جوڑنے کا غم اور فکر اس پر غالب ہو، تب یہ بات، تب یہ اللہ کی طرف سے، تب اللہ کے جزے فیصلے ہوتے ہیں کہ تو ساتھیوں پھر ملیں گے اور کوئی نئے بیان کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، اور ساتھیوں اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔